سورۃ المجادلۃ مدنیۃ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الائی ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور قد سمع اللہ تحقیق سنا اللہ نے قول، تحقیق سن رہا تھا اللہ بات، اللہ تھی اس عورت کی، تجادلک جو باس مباحثہ کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور شکایت کر رہی تھی وہ اللہ کی طرف، واللہ اور اللہ یسمع سن رہا تھا تحاورکما ان دونوں کا آپس میں بات چیت کو، پرزور اپیل مراد پرزور اپیل کر رہی تھی، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ سورۃ المجادلہ اس کا ربط پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، لیکن اب تھوڑا سا مختصر سا لکھ لو۔ ربط اسمی، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے حدید تک کا حال ذکر کر دیا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے حدید تک کا حال ذکر کر دیا، اب تمہارے سامنے خولہ بنت ثعلبہ بن مالک کا حال ذکر کیا جا رہا ہے۔ کا حال ذکر کیا جا رہا ہے، شاید کہ عبرت حاصل کر لو۔ رابط معنوی، رابط معنوی ما قبل والی صورت میں قتال بالسیف کا ذکر تھا، اب اس صورت میں قتال باللسان کا ذکر ہے۔
قتال بسیف تلوار تل جہاد کرن دا ذکر ہے ما قبل علی صورت اس صورت میں قتال باللسان کا ذکر ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق سن رہا تھا اللہ، سن لیا اللہ نے قول اس عورت کا تجادلو کا جو پرزور اپیل کر رہی تھی تجھ سے فی زوجہا اپنے خاوند کے معاملے میں، وتشتکی اور شکایت کر رہی تھی اللہ اللہ کی طرف، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تیری طرف شکایت کر دیا، واللہ یسمع اور اللہ سن رہا تھا تحاورکما تم دونوں کی باس مباحثے کو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے ہر چیز کو۔ یہ واقعہ ہے زہار کا مسئلہ دور جہلیت دے اندر اور ابتدائے اسلام دے وچی، جیڑا بندہ اپنی بیوی کو آکھیا تو میرے ہوتے اس طرح ہے جس طرح میرے ہوتے میری ماں دی پوچھتے، انت علیہ کظہر امی، تو میرے ہوتے اس طرح ہے جس طرح میرے ہوتے میری ماں دی پوچھتے، جس کو اساں اپنی زبان چاہتے ہیں کانڈے، تو عورت حرام ہو ویندی ہے۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، ان دی بیوی ہے خولہ بنت ثعلبہ بن مالک، اس اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو آکھا تو میرے ہوتے اس طرح ہے جس طرح میرے ہوتے میری ماں دی پوچھتے، انت علیہ کظہر امی۔ دور جہلیت دے اندر کوئی آدمی اس طرح اپنی بیوی کو تشبیہ چا دے ویا تا وہ حرام ہو ویندی ہے، طلاق واقع ہو ویندی ہے۔ اس دے نال دو بچیاں بھی ہیں، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گلاں کرن لگ گئی اور پوچھے اس کہ میرا خاوند میرے نال اس طرح کلام کیتے، آکھس انت علیہ کظہر امی۔ تو ہن ان دے بارے نبی پاک فرمائے ٹھیک ہے طلاق ہو گئی تے کو، بس چنگا باس مباحثہ کرن لگی کہ میرے نال شادی کیتی ہے، میرے کول دو بچی ہیں، ہن میں کتھوں کماساں کھاساں انہاں کو کھویساں، بڑی مشقت دا معاملہ پیش آ گئے۔ اور دوجی گل ہے کہ یہ جڑے لفظ اس بولن یہ کوئی طلاق والے لفظ تا کوئی نہیں، دے وچ طلاق والا لفظ تا نہیں آندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تجادلو کا، ویسے تجادلو تو مانا ہوندے نا جھگڑا، ہوں جھگڑا اتھا لڑن تا نہیں لگ گئے، لیکن اتنی پر زور اپیل کریں جی تو کچھ نہ کچھ کر دو تساں۔ اللہ دے رسول فرمائے میرے کول کوئی حکم ہی نواں نہیں آیا، اوہ گل ہے جڑی میں تے کو دسا چکی، میں یہ کوئی کمی یا زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ تشتکی اللہ، اللہ دی طرف شکایت کرن لگی تے روون دھون لگ گئی۔ اسی قول کو اللہ نقل کیتے، اللہ فرمائے کہ میرا پیغمبر میں اس مئی دا قول سندا کھڑا میں وہ گلاں سنیں جڑے تیرے نال پر زور اپیل کھڑی کریں دی، تو کوئی مسئلہ تا حل کرو نہ تساں، مہربانی کرو۔ خامد آکھی تا صرف یہی گل ہے انت علیہ کظہر امی، اندے طلاق دا لفظ ہی کوئی نہیں۔ اور نبی پاک فرمائے میرے کول کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس وقت شکایت مالک دی طرف کرن لگی، آکھن لگی اللہم انی اشکو الیک،
اے اللہ میں تیری طرف شکایت کرے دیا۔ اللہ فرمائے کہ او بھی میں سندا کھڑا بھی جڑے او تیرے کول بار بار اپیل پئی کرے دی تے تو اگو ایو پہ جواب دے دا ہاں کہ میں کچھ نہیں کر سکدا، گل اوہ ہے جڑی پہلے ہے پئی، حرام تو ہو گئی تو خاون تے او بار بار اپیل کھڑی کرے دیے پرزور، تساں اگوئی میں جواب پہ دے دیا وے، یہ گلہ میں سندا کھڑا می۔ لہذا اللہ پاک وات اس ویلے قانون جاری کر دیتا، حکم دیتا کہ میرا پیغمبر اس مئی کو بھی دسا دے تے آئندہ واسطے بھی یہ قانون ہے، جیرا شخص اپنی بیوی کو ایو جے لفظ چا آکھے، اپنی بیوی کو اپنی ماں نال تشبیہ چا دیوے عضو دے نال یا بھین نال یا پھپھی نال زی محرم عورت دے نال، بیوی کو ماں یا زی رحم عورت جیری ہے جیرے ہوتے ہمیشہ واسطے مرد تے ابدی حرام ہوندی ہے، کسی عضو خاص نال تشبیہ چا دیوے تا اے زہار واقع ہو ویسی، ایو جیا بندہ کوئی کام کر بھی کھڑے تا او کو آکو ہون اگر ولاد دوبارہ بحال ہونا چاہنے اپنی بیوی دے نال تا ہون تو پہلے ان دے قریب لگن تو اے کر دو او کو آکھ یا غلام آزاد کرے، یا وت 2 مہینے لگاتار روزے رکھے تے یا وت 60 مسکین کو کھانا کھواوے۔ اے ترائے چو پہلے کرے سی، جیرا اپنی بیوی نال زیار اسی کو آدن زہار کرنا کہ اپنی ماں نال بیوی کو تشبیہ دیونا عضو خاص نال یا بھین نال یا پھپھی نال جو زی رحم محرم عورتاں ہیں انہاں نال تشبیہ دیونا۔ لہذا آج تو بعد ایک قانون ہے کہ اگر کوئی خاوند بیوی نال اس طرح دے لفظ بولے ہی صحیح تو زہار ہوئے سی، اس وقت تک ان دے نیڑے نہیں لگ سکدا جب تک ترائے چیزاں چو پہلے اے چیز ہیک ادا نہ کرے، یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھوے سی۔ اس وقت اللہ رب العزت کے نا ہی سورت دا المجادلہ رکھ دیتا، باب مفالہ ہے دوہاں طرف کولو، اے شان نزول سورت دا، اور اے بھی دسا دیتا کہ بیوی کو ماں نال تشبیہ دیوان نال بیوی کو حقیقی ماں نہیں بنویندی ہوندی، جویں بیوی کو ماں نال تشبیہ دیوان نال حقیقی ماں نہیں بندی، ایویں منہ بولن نال کہیں کو آکھنا الہ تے مشکل کشا حاجت روائے، اے بولن نال مشکل کشا تے حاجت روائی کوئی نہیں بنویندا ہوندا۔ انہاں کو دسا دو قد سامع اللہ، تحقیق سن لے اللہ نے قول اللہ تی قول اس عورت کا جرے گل ساری ہوئی تا اس وقت منافقاں تے کافراں دے گل تا ہتھے چڑھ گئی کہ واہ واہ نبیے جی واہ نبیے، ہون اے آدھے تو جے کو تشبیہ دیتی ہوئی او ماں ہی نہیں بندی، ہون ماں کو ماں ہی نہیں پیا مندہ، قسم و قسم دے گلاں شروع کر دیتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جی گلاں کرنا کوئی گل نہیں، اساں رسماں تو تروڑنیاں ہین پیاں، رسم تروڑ کے دنیا جو کچھ گلاں کریں دیے تانے دے دی راوے، لیکن اساں رسم تروڑن تو پیچھے نہ ہٹ دے۔ تو اس گلوں رسم تروڑنی ہوئے کیونکہ دور جہلیت دی رسم ہے اپنی بیوی کو ماں نال آکھنا تشبیہ دیونا عضو خاص نال، تو یہ دور جہلیت دی طلاق سمجھا ویدا رہندا، لہذا اساں اس رسم کو تروڑ دیتا ہے۔ تا معلوم ہوا رسم دے تروڑن دے وچ تھوڑی خاندان ہی ناراض ہو وجن، خیر صلاح ناراض کر دیونا چاہیے، لوگ ہی ناراض ہوئن، تانو تشنیع ہوئے، قسم و قسم دے گلاں ہوئن ہو وجن، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رسم ختم کرنی ہے۔ وہ فرمایا قد سامع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سنا اللہ نے قول اس عورت کا جو پرزور اپیل کر رہی تھی عورت آپ سے فی زوجہا اپنے خاوند کے معاملے میں، یہ عورت خولہ بنت سالبہ ہے اور جرا خاوند دیندا اوس بنت صامت رضی اللہ عنہ ہیں، وتشتکی الی اللہ، رو دھو رہی تھی، شکایتیں کر رہی تھی اللہ کی طرف، شکوہ کر رہی تھی، واللہ ہو کیرا شکوہ کہ اللہ اے دو میرے بچے میں عورتاں کتھوں کماساں کیویں کھویساں، اور اے بچے ہیں انہاں دی حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا بڑا ہی دشوار ہے میرے کولوں، واللہ یسمع ہو، اور اللہ سن رہا تھا تحاورک،
تحاورکما، ان دونوں کے آپس کی باتوں کو جو آپس میں کہہ رہے تھے، میرا پیغمبر تو جو وہ کہہ رہی تھی اور آگے سے آپ جو جواب دے رہے تھے میں ان کو بھی سن رہا تھا۔ علت سنن دی کیوں کہ ان اللہ بے شک اللہ سمیع سنن والے، صرف تواڈیاں گلاں نہ میں پیا سندا، میں تو ہر ایک دی گل سندا، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی ملائکہ ہے، چاہے کوئی بشر ہے، چاہے کوئی نوری ہے، چاہے کوئی پرندے چرندے حشرات الارض، جیری چیز ہے، میں تو ہر ایک دی گل کو سنن والا بصیر ہوں، اور ویدہ ہی کھڑا میں کو ہر صرف وہ کو نامی پیا ویدہ تو اتنی رو پئی گلاں کر دی ہے، میں تو ہر ایک دی حالت کو ویدہ۔ باقی الذین ایک قانون زہار، الذین وہ لوگ جو یظاہرون منکم زہار کریں وہ منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، مثلا یوں کہتے ہیں انت علیہ کظہر امی، یہ کو ادن زہار کریں تم میں سے اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، حکم اول کہ نہیں ہو جاتی وہ ان کی حقیقی مائیں، یہ حرمت ابدی حقیقی ماں والی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی نال زہار کر بیٹھے تاں اے اس بیوی دے اندر حرمت حقیقی ماں والی نہ اسی، ماں ہن نہیں ہوگی وہ عورتیں، امہاتہم ان کی حقیقی مائیں، ان امہات کیوں انہاں دے حقیقی ماما او ہن جنہاں دے پیٹا چو آئے ہیں، ان امہاتہم نہیں ہے زہار کرنے والوں کی حقیقی مائیں، الا مگر الائی ولد نہ ہو، مگر صرف وہ عورتیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنہاں دے پیٹاں جو پیدا ہوئے صرف او ہی انہاں دی حقیقی ماما بڑھ سکتی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ یہ حکم دو، انہم باقی رہ گیا، لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، باقی جو وہ کہتے ہیں انت علیہ کظہر امی، یہ بات نامقول ہے، منکرم من القول، یہ بات نامقول ہے، گل میں کرنی نہیں چاہیے دی، ماما نہیں بڑھدیاں، لیکن اتنا گل ضرور ہے کہ گناہ ضرور ہو سی، گناہ ہو جاسی، وزورا اور جھوٹ ہو سی، ماں نال تشبیہ دیواں نال صرف ان دی گل جھوٹی بن ویسی، مجرم بن ویسی، اتنا آنکھا نال انت علیہ کظہر امی کو حقیقی ماں نہ بن سی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یہ حکم سوم تیسرا حکم ہے، ترغیب ہے تدارک کا، فائدہ اولا تکفیر سیئات، ہاں وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، اور در صورت معافی بھی ہو جائے گی، بے شک اللہ لعفوٌ معاف کرنے والا ہے ایسی غلطی کو، غفورٌ بخشنے والا ہے، صرف معاف نہیں کردا بلکہ معاف کر کے کوئی اور ہی نال کچھ دے دینا ہے، غلطی بھی معاف ہو ویسی تے بیوی بھی بلا واپس بیوی ہٹا سی۔ والذین یہ طریقہ تدارک، کس طرح کوئی زہار کر بیٹھے تو اس دا تدارک کینج ہو سی، ازالہ کیرے طریقے نال ہو سی، فرمایا والذین وہ لوگ یظاہرون جو زہار کرتے ہیں وہ من نسائہم اپنی عورتوں سے، ثم یعودون پھر وہ لوٹتے ہیں، لما قالو اس چیز کو جو انہوں نے کہا، جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کریں پھر واپس آنا چاہے اس قول کی طرف، یعنی دوبارہ عدم قول، یعنی اس قول کو ختم کرنا چاہتا ہے، جیرا گل آکھی اس انت علیہ کظہر امی، اگر دوبارہ لوٹنا چاہتے اس قول تو واپسی کرنا چاہتے تو کیا کرے، پہلی صورت فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے پہلے اسے کہ ان یتماسا، وہ بیوی کو مس کرنے سے پہلے،
اختلاط کرنے صحبت یا دوائی صحبت سے پہلے غلام آزاد کرے، اس وقت تک بیوی کے قریب نہیں آ سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک پہلے غلام آزاد نہ کر دے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ذالکم یہ تمہیں، توعظون تم واعظ کیے جاتے ہو، بہی اسی کے ساتھ تم واعظ کیے جاتے ہو، یعنی کفارہ دو پھر تمہاری یہ بیویاں ہیں۔ واللہ اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ فمن لم یجد پس جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ غلام کا آزاد کرنا، یہ ہے جو نہ پائے، کیا چیز نہ پائے؟ غلام کا آزاد کرنا۔ فصیام شہرین پس وہ روزے رکھے 2 مہینے۔ 2 مہینے کس طرح رکھنے ہیں؟ متتابعین لگاتار رکھے گا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، ایک روزہ بھی درمیان سے نہیں چھوڑے گا، وقفہ نہیں کرے گا۔ اگر 1.5 مہینہ 45 دن اس نے روزے رکھے، پھر ایک روزہ چھوٹ گیا، اس سے چھوٹ گیا تو پھر ایک سے شروع کرے گا، وہ 45 گیا۔ اسی طرح اگر اس نے 58 روزہ رکھا، 2 30، ایک ماہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 30 دن کا، 30 اور 30 60۔ اگر 58 روزہ رکھا 58 دن، پھر ایک روزہ چھوڑ دیا، وہ 58 گیا، پھر ایک سے شروع کرے گا۔ یہ ہے متتابعین، لگاتار 2 مہینے روزے رکھے گا۔ فصیام شہرین روزے رکھے 2 مہینے، متتابعین لگاتار، من قبل پہلے سے کہ ان یتماسا بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ ہاتھ بمانا یا صحبت ہے یا دوائی ہاتھ ہے، صرف ویسے نہیں کہ دوپٹے کو ہاتھ لگ گیا تو بس گیا، نہیں، مقصد یہ کہ صحبت اور دوائی صحبت ان سے پہلے 2 مہینے روزہ رکھے لگاتار، بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے من قبل ان یتماسا۔ اگر فرمایا فمن لم یجد فمن لم یستطع، پس جو نہ طاقت رکھے کس کی؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کی، غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہ رکھے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اگر پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ کھانا بھی 2 ٹائم کھلائے گا، 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا پھر ہر مسکین کو 2 کلو دے گا، گندم آٹے کے دے گا، تب بھی ٹھیک ہے، ہر مسکین کو 2 کلو دے دے آٹے کے یا گندم کے، یا پھر 60 مسکین کو 2 ٹائم کھلائے گا۔ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ کھانا کھلائے 60 مسکینہ، مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن یہاں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے۔ پہلے 2 جو بیان کیے ہیں، تدارک کا طریقہ، غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی کے قریب نہیں آ سکتا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے سے پہلے بیوی کے قریب، روزوں کے درمیان بھی پہلے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، بعد میں بیوی کے نزدیک آئے گا۔ لیکن جب کھانے کی باری آئی تو یہاں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں لگائی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ کھانا کھلا رہے ہیں اور میاں بیوی وہاں ملاپ کر لیں کھانے کے دوران ہی، وہاں مسکین کھا رہے ہیں اور یہ یہاں مسکین مل رہے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں،
کوئی حرج بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ من قبل ان یتماسا کہ یہاں قید موجود نہیں ہے. یہ قید موجود، قید کا نہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے کے دوران ہی میاں بیوی مل سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ من قبل این یا تماسا. اس لیے تو حنفی قید لگاتے ہیں کہ جو مطلق ہوگا اس کو اپنے اطلاق پر جاری رکھا جائے گا، جو مقید ہوگا وہ اپنی قید کے اوپر مقید ہی رہے گا. المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق، یہاں مطلق ہے قید نہیں ہے تو لہذا یہاں مطلق ہی رہے گا. فرمایا ذالکا، یہ بیان حکم، یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. کیا مقصد؟ یعنی ان کے احکام کی تصدیق کرو، ان کے احکام کی تصدیق کرو. تو اب جو بھی شخص اپنی بیوی سے زہار کرے گا تو اس کو یہ چیزیں پہلے ادا کرنی پڑیں گی، ان تین میں سے جو بھی ادا کرے. وَتِلْكَ حُدُودُ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اوے لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی کیا ہیں؟ حدیں ہیں. ایک مسئلہ اور بھی سمجھتے جاؤ. یہ ایک مسئلہ چلا ہوا ہے قربانی کے موقع کے اوپر کہ یہ جو سنڈا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. حالانکہ جو اہل علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بھینس بھی بکر ہے، لیکن یہ پانی میں رہنے والی اس کو کہا جاتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں بھینس، جس کو ساڑی زبان چاہتے ہیں مانج. اندی جھوٹے دی بے قربانی نہیں ہوتی، سنڈے دی. گل سمجھ آ گئی نے؟ قرآن ہی تذکرہ کو نہیں بات. قرآن ہی تو سب تو پہلے تذکرہ بکری دا ہے. صرف بکری ہوئے تو باقی تو ہونا ہی نہیں چاہیے. بکری ہوئے تو باقی تو ہونا ہی، کیونکہ قرآن مقدس جس کو پہلے ذکر کرے وہ درجہ ہی پہلے ہو سی. پھر اسی طرح دا اتنے زیار دے معاملے چاہتا مقصد ہے غلام دا پہلے ہونا ہی ضروری ہے. حالانکہ آج دے دور جو غلام موجود کوئی نہیں. یہ تو اس وقت غلام ہوتا جدہ جہاد ہوندے ہیں. جہاد آج بھی ہے، جہاد بالسیف نہیں تو جہاد باللسان تا ہے. آج اشد ضرورت ہے جہاد باللسان. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں. جہاد اب بھی تلوار ہے، سیف باللسان بھی ہے، سیف جہاد بے سیف بھی ہے. اور لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے یہ ثمرہ ہے انکار کا. جو لوگ اللہ کی حدوں کا انکار کریں گے، منکرین احکام کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. ان الذین، یہ زجر ہے برائے منافقین کے لیے، ما تخفیف دنیاوی و اخروی. اور منافق جڑے چوٹی دے منافق ہیں. منافقہ جی فرق ہے، ایک کے پرکٹ منافق، پرکٹ چنگا چونواں منافق، سردار منافق وڈا. ان الذین، زجر انہوں دے ڈاڑھوئے منافقوں. تخفیف دنیاوی، دنیا جی ڈرائے ویندہ پہ آخراتی جی. بے شک وہ لوگ یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کی. کوبے تو ذلیل کیے جائیں گے دنیا میں، ذلیل کیے جائیں گے دنیا میں، جس طرح کافر بدر میں ذلیل ہوئے، جس طرح کافر بدر میں ذلیل ہوئے، جس طرح فرعون دنیا میں ذلیل ہوا، جس طرح نمرود دنیا میں ذلیل ہوا، قارون ذلیل ہوا. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے وہ دنیا میں ذلیل کیے جائیں گے. آج ویکھنا چاہیے ساکو بھی کہ مسلمان بھی ذلیل تے خوار ہوندہ پائے، کتھائی انج نہ ہوئے تو کتھائی رسول دی مخالفت تا نہیں، اللہ دی مخالفت تا نہیں ہو دی پئی، ورنہ مسلمان ذلیل نہیں ہوندہ.
ازمائشاں ضرور آندی ہیں، مسائب ضرور آندے ہیں، لیکن ذلت مسلمان دے گھر نہیں ڈھڑے دی۔ لیکن اج نانہار مسلمان کلمہ گو یہ تاں ذلیل ہوندا پائے کہ قرآن دی بھی مخالفت ہے تے رسول دی بھی مخالفت ہے۔ فرمایا کہ کوبے تو ذلیل کیے جائے گے دنیا میں کما کوبت الذین، جیسا کہ ذلیل کیا گیا ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا، یہ وجہ عذاب کیوں ذلیل کیے گئے اس کی وجہ کیا تھی، اور تحقیق اتارا ہم نے آیات بینات واضح دلائل کو، وللکافرین انہا واضح دلائل دا انکار کیتے اس گلوں ذلیل ہو دے پائن۔ آج بھی ویکو قرآن دا انکار ہو دا پائن، روایات حکایات قصے کہانیاں لوگ بیان کر دیں، بڑیاں دلچسپیاں لے دیں، لیکن قرآن مقدس دا مسئلہ توحید سنن واسطے کوئی تیار نہیں، تو یہ بھی قرآن دا انکار ہے، تاں یہ قوم اج تباہ تے برباد ہوندی پئی ہے۔ وللکافرین سمرا اخروی، ایو جے لوگ جڑے اللہ دی آیات دا انکار کریں دیں، آخرت چینہ دا نتیجہ کے نکل سی کافرن عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا آخرت میں ذلیل کرنے والا، رسوا کن۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ وقت عذاب، اور ظرف متعلق ہے بے عذاب مہین، عذاب مہین کے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ سب کو اللہ جس دن زندہ کرے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ، پس اللہ خبر دے گا ان کو کس چیز کی، بما عملو، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے دنیا میں، جو کوئی عمل کرتا رہا اللہ خبر دے گا۔ یہ دیکھ قرآن کی مخالفت کرتا تھا، حق والوں کے ساتھ لڑتا تھا، یہ دیکھ قبروں کو پوج رہا ہے، چادریں چار ڈال رہا ہے، یہ دیکھ تو میلوں پر جا رہا ہے، یہ دیکھ تو بے پرد جا رہا ہے، بغیر پردے کے گھومتا رہتا تھا، تو رشتہ داروں کو ملاتا، سارے تیرے کرتوتوں کے اللہ کیا کر دے گا، بما عملو، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے اللہ سب کی خبر دے دے گا۔ دن قیامت کے بتائے گا اللہ ان سب کو، احصاہ اللہ، کیونکہ اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، جو کرتوت کرتے رہے اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ وَنَسُوهُ، وہ بھول گئے، اللہ نے محفوظ کر رکھا اور وہ بھول گئے، یا حقیقتاً بھول گئے یا عملاً بھول گئے۔ حقیقتاً بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا، تو یا عملاً بھول گئے، عمل ایسے کیتے نے معلوم ہوئے قیامت دے قائل ہی نہیں۔ بس اوقات بندے دی حرکت اس طرح معلوم ہوندی ہے کہ بندہ اس چیز دا قائل ہی، عمل ایو جیاں کرے دا ہے۔ جی میں مثال دے طور تے اللہ نہ کرے بطور تفہیم دے، ایک شخص بیٹا اپنے باپ دی گریبان چو لگا کھڑے، اگلا کہہ دے ہوئے تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے، حالانکہ اس کو پتہ کو نہیں میرا باپ ہے، پتہ ہے، لیکن عمل ایو جیاں ظاہر پیا کریں دے معلوم ہے ایدہ پیو ہے ہی نہیں۔ اس گلوں حرکت کرتوت ایو جی کرے دے انسان معلوم ہو دے اس چیز دا قائل ہی نہیں۔ واللہ اے ان کے اعمال کی کیا تخصیص ہے، واللہ اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کے اوپر حاضر ناظر ہے۔ الم تری، یہ بیان زجر برائے منافقین کے لیے، منافقین کے لیے زجر ہے، زجرات، زجر اول منافقین کے لیے، جہاں بھی زجر آئے گی الم تری یہاں سے شروع ہوگی۔ الم تری، اے نہیں تو دیکھتا، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتے کوئی تین آدمی سرگوشی کرنے والے، الا هو الرابعهم، مگر وہ اللہ چوتھا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی کوئی آدمی ترائے آپس ہی بائے کے سرگوشیاں کرے دیں تو اے نہ سمجھن کہ اسا تین ہی سرگوشیاں کر دے پائے، چوتھا اللہ بھی انہاں دے نال ہوندا ہے۔ ولا خمسۃ،
نہیں ہوتے 5 الا ہوا سادسہم مگر اللہ چھٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک اور نہ کم اس سے 3 سے، ولا اکثر اور نہ زیادہ 8 9 الا ہوا معہم مگر ان کے اللہ ساتھ ہوتا ہے، اینما کانو جہاں بھی وہ ہو۔ 100 بندہ ہوئے تاں بھی اللہ 101 اللہ نال ہو سی، کروڑا ہوئے تاں بھی اللہ نال ہو سی۔ یہ منافق بڑے بے ایمان ہیں، انہاں کو منع کیتا گیا سرگوشہ نے کیتیاں کرو، یہ کیا کرے نہ مسلمان کو دیکھے نہ آندہ پائے، یہ دو ہیک بائے کانج پھر پھر کر لگا، باتوں تو اشارہ ہی کرے نہ تے سرگوشہ ہے۔ اللہ دے رسول کو آ کے دسایا کہ یا رسول اللہ ایوے ساکو دیکھ کے تنگ کرے تھے، نبی پاک منع کیتا سرگوشہ نہ کیتیا کرو، کرنے ہی نہیں تالے دا مان کے اپنے مشورے کام کیتے کرو، اے سرگوشہ برے کام دے وچ اچھے کھڑ کے مشورہ کرو، کوئی حرج بھی یہ تو نہیں حضرت جی ٹھیک اللہ رحم کرے کوئی نہ کوئی گئے ودے ہوئے نا صحابہ جہاد دے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھو کئی صحابہ ودے ہوئے نا تے منافق تا عموماً اکثر ویدے نا تے کیا کرے نا سرگوشی کرو کو موسم وہ ہونی نہیں ولدے، وہ میں کو خبر پہنچی ہے کہ کادو دا پیو دسیندہ پیا ربو یہ ہون آندے ایرے پلے تا آپ آتے جے اے بس ہون لگے گئے وہ نہیں آندے، اچھا پکی گلا کچھ ہوا میرے تک ہی پہنچی، ہاں وہ فلانے دی جنگ ترٹ گئی، فلانے کو تلوار لگی کو نیزہ لگے، اکثر وہ مسلمانوں تو ختم تھی گئے، یہ ایک مسلمان کو دیکھ کے کہہ کریں دیں بھائی مانیاں انج کریں دیں، وہ پریشان کریں دیں لوگ، اس گلو منع کیتا گیا سرگوشہ نہ کیتیا کرو، تو ساں دیو دو ہور کوئی نہیں ہوندو، کوئی ہور نہ ہوئے تو اللہ تو توڑے نال ہوتے، اللہ میں کو دسا دیں دے تو بیمان کہہ رہے سرگوشہ کرے دیکھا تے وہ ایک ملیا تا دو ترائے تا جان بوجھ کے کو آنے کڈھے نا، وہ معلوم سب وہ سمجھے دا ہی ہے تو میرے کو قتل دے منصوبے بنے دیکھا، ایویں وہ کو ڈریں دے دھمکیں دے منافق، تا معلوم ہویا مسلمان کو دیکھ کے تے سرگوشیاں کرنا تے وہ کو چڑھاونا، یہ منافقان دیا آتا ہے نا مسلمانہ دیا نہیں، کل سمجھ آگئی نے، ہاں خیال رکھا، اس گلو تا منع کیتا گئے، اگر 3 شخص ہی وے تے 2 گالی کرنی ہے تو کلے تسا آپا سی جوندے ہوندے آپا سی سرگوشی علیحدہ نہ کرو، کیونکہ پتہ نہیں ہوندے دل وچ کے ویسے، ہاں اگر ڈھیر سارے بیٹھن تو بالکل 2 علیحدہ اگر انہاں دی آپا سی کوئی خصوصی گفتگو گل حوال ہے تو بالکل وہ کر سکن، پھر کوئی حرج نہیں، اگر 3 کٹھے بیٹھن تو 2 علیحدہ ہو کے سرگوشی آپا سی نہ کرن، اگرچہ گل صحیح بھی کر سن لیکن اس ویکھانا لا جڑا تریجا ساتھی ہو سی اندے ذہن وچ کیا ہو سی ٹاؤٹ پیدا ہوئے سی کہ پتہ نہیں خدا جان دے کس دے منصوبے بنے دیکھا، یہ منافق وڈی چال چل دیا، فرمایا اے ما کانو جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ثم ینبئہم پھر وہ خبر دے گا ان کو بما عملو جو کچھ وہ عمل کرتے رہے، یوم القیامت قیامت کے دن، ان اللہ کیوں خبر دے گا اللہ تو اس گلوں کہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے، الم تر الی الذین نہوا، ہاں یہ زجر ثانی برائے منافقین، یہ دوسری زجر آ رہے منافقین کو ڈانٹ کی جا رہے، جب ان کو کسی کام سے روکا جاتا ہے تو اس کام کو کرتے تھے، اے بے ایمان انہوں کو روکا ونجا نا ایک کام کرنا نہیں لیکن وہ کام والا وہ کریں دے ہیں، منافقہ کو ڈانٹ دیتی ہوئے دیوا، الم تارا اے نہیں تو نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف، الم تارا اے مخاطبہ جی میں ہے نا ایک مولی، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے نہیں دیکھا میرا پیغمبر اصحاب فیل والے ہاتھی والوں کی طرف، معلوم ہوا تو دیکھ رہا تھا تو مسئلہ حل ہو گیا، نبی پاک حاضر ہو ناظر، تو یہاں اللہ کیا الم تر الی الذین اے مخاطب تو نہیں ڈٹھا کیا تو سو بولے وے دیکھنے وجہ منافق آپا تی سرگوشہ کرے دے نہیں، عین الیقین جی میں ویکھیا تے یقین آویا، ایویں گل تے کاروائی تو بھی یقین گل ایویں ہوئی، الم تارا
اے نہیں تو نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف نہو عن النجوا منع کی گئی ان کو سرگوشی سے، منع کیا گیا ان کو سرگوشی سے، کیونکہ صحابہ کو دیکھ کر سرگوشی شروع کر دیتے اور ثم یعودون پھر وہ لوٹتے لما اس چیز کو نہو عنہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ جب ان کو منع کیا گیا سرگوشی نہ کیا کرو تو صحابہ کی طرف اشارے کرتے اور جس سے منع کیا گیا پھر اسی کی طرف لوٹ آتے، پھر اسی کی طرف۔ نبی پاک کو لاوے نا ادھے السلام علیکم جی، السلام علیکم، نبی پاک سبحان اللہ السلام علیکم دی جگہ دے کیا دن السلام علیکم صاحب جو سب ایک دیا عائشہ سوڑ گئی دے، اب عائشہ تو اٹھی دی پئی بات تھائی سڑائے دو چار، نبی پاک فرمایا عائشہ صبر کر، فرمایا یا رسول اللہ سوڑا نہیں نا تو اگو کے آکھے، فرمایا میں سنے تے تو نہیں سنا، میں جواب کہہ دیتے میں کہ علیکم تو آڈے تے آدھین سلام علیکم موت آوے تو آڈے تے جلدی جلدی آکھنا نبی پاک ہوئے منافق ٹل دے رہا ہے، اے ہر کائنوں کو منع ہوئے جے بکواس نہ کیتے کرو، لیکن وقت بھی بکواس تو ہٹ دے، صحابہ کو وے کے اشارے کرے نا، نبی پاک منع کیتے نہ کیتے کرو ایک آپ باتی ہٹ کے لوٹ کے اسی کو آدھن معلوم ہویا ایو جیاں فیل جیرا شریعت دے خلاف ہے تے مسلمان کو اذیت پہنچ دی ہے اتو شریعت منع ہی کرے تے وقت بھی اگلا بندہ نور کے ہٹ کے ولا کرے تے یہ عادتہ منافقہ دیا نا مسلمانہ دیا نہیں، یہ عادتہ کہہ دیا ہے نا منافقہ دیا ہے مسلمانہ دیا، ویکھو منافقہ کو منع کیتا گیا سرگوشی نہ کیتی کرو کیونکہ صحابہ کو ویکھ کے سرگوشی شروع کر رہے دے، خسر فسر ایک بیدے کانے گلہ کرنا شروع کر دے دے، لیکن جیری چیز تو منع کیتا ویدر آدھا ولا واپس ہٹ کے اوے کرنا مزید شروع کر دے دے، اشارے بھی تھے ہر چیز بھی، فرمایا ثم یعودون لما نہو عنہ ویتناجون بالاسم سرگوش اور سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے ساتھ، ہاں گناہ دنال غلط کام دے بارے سرگوش انہیں تو کیا کیتا وجہ یہ جگہ دے مسلمان اے آئین نا اتھا جیوڑا حرام کر لیتے ہیں، جیوڑا ہون تک ودے راندیا سے محفلہ سجیاں پہ راندیا شادی خوشی غمی آہون ونجون ہر چیز ہے پیا، یہ جڈر دے بھی مدینے آئین نا ایک دوجے نال ملتا ہی نہیں پیا، انہاں رن لانی نہیں تھی نہ ان کھاون دی چاسے نہ کوئی الوامن دی چاسے، بندہ گال اتھا کرے دے پہلے پہنچی ہوں دے کول کھڑی ہو دی نبی پاک دے بارے دے پہنچی ہوں تے کھڑی ہو دی بس ہوئے سیانے تھائے کرو گل کیتی تا کندھا کوئی کان ہو دے دے کوئی مزہ نہیں رہا، جیون دا مزہ نہیں رہا، آج یہ کرتوت مسلمان دے مسلمان سناون والا کہ حق گل نہ کو دسو اوئے ہوئے توبہ جڈن دے آئین بادشاہ اتھے تا پیو پوتر نہیں ملنے ایکو چیز ہاسے بادشاہ جڈن دے اے اتھائن ایک دوجے نال نہیں ملتا حرام ہی کھادی راندے آسے کٹھیاں بھی زبیاں مشرکان دے کھادی رکھ دے آسے مویاں بے ایمانہ مشرکان دے جنازے بھی پڑھے رکھ دے آسے سارے ریل مل کے نانی ویڑا ہکو ہائی پیا اوہلے پردے دار بھی لوگا دے نظرہ چاہسے تھے گھوم دے بھی پورا علاقہ پھر دے راندے آسے توحید دے نا بھی نال باقی آئی موائدی سنید دے آسے تھے برکائی سیرتے ہوندہ تے راندہ ہیک بھی نہ ملویر راندہ تے نہ پھپیر تے نہ چاچو تے الحمدللہ او شریعت اللہ نہ ہی باقی راندہ باقی بھی سارا کام چلا رکھتا ادھر دے اے ہے جی نہ کام آ خچ مارے ہے کوئی دوجے نہ رلدا سارے بے پردہ آ کیتے نے تے ویکھو تے اے کام کوئی چنگا نہیں پیا تھی تھا لازمی گالے جتے حق ہوئے اتے تکلیف پیڑ تپو دیئے تکلیف تھی وے ساٹھ تا لگ دیئے گلہ کرے نا عجیب قسم دیا بات کیا کیتا وجہ ہون کیویں آکے مسلمانہ کوئی تو کڈھا وجہ ہون کڈھو آکے کہیں طریقے نال لڑا دو کہیں کو بھڑا دو کہیں تے تومت بانزی کار دو بس اس طریقے نال کہیں نہ علاج کری تا منافقوں کیتا نا جرے بلے آندے ہیں جہاد تو اگے آسی
سورۃ المنافقون دے وچ او ہن ونجا ڈو مدینے ساکو اسا عزت والے تے اے صحابہ تے نبی پاک دے بارے نعوذ باللہ من ذالک آکھن لگے تو اے ہین پائے جڑے ذلیل اسا کو مدینے ونجا ڈو واپس اسا انہاں کو پیچھے تے بھیجے سو کڈھے سو اسا انہاں کو تو مسلماناں دے خلاف منصوبے اے ہر دور وچ چلدے ہی رہ گئے تے سارے گناہاں دے بارے بے حیائی دین کو آج دے دور وچ دین تے عمل کرنا ایویں ہے جویں اللہ دے رسول فرمائے آگ دا انگارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے ایک وقت آسی دین تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو سی جس طرح تلی دے اتے آگ دا انگارہ رکھنا مشکل ہے آج بھی دیکھو وہ وقت آ گئے جیرا بندہ کچھ دیندار ہو سی جن دے اندر کوئی دین دی بو آندی ہو سی کوئی قرآن و سنت عمل کرنا لو سی سارے دے نظر چٹا کھاں وہ بنا پھردا ہو سی وہ برا بھلا لگدا سی تے جیرا سریاں دا گندا ہو سی ساری کرتوت ان دی گندگی تے بھرے کھڑے ہو سن ساری بےایمانی اس دی گندی کھڑے اندر وڑی کھڑی ہو سی او لوگاں دے نظر وڈا مہر سرجیدہ پیا ہو سی حضرت صاحبوں اعلیٰ قسم دے الٹی گنگا چلی آئی ہے ہر دور دے اندر ایک کام منافقین کیتا ہے دیکھو یہ ہوا گل وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ سرگوشیاں کرتے ہیں سات گناہ کے وَالْعُدْوَانِ اور زیادتی کے زیادتی بھی نال کر دیں مشورے بھی غلط تے نال مسلمان صحابہ کو غمگین بھی کر دیں اشارے کر دیں دیتے نہیں دا کوئی پاسا گھرنی ہو وَمَعْصِيَّةَ الرَّسُولِ اور رسول دی نافرمانی بھی کر دیں رسول دی نافرمانی کہہ رہی آئی اللہ دے رسول منع کیتے لیکن منع تو رکے نہیں تے یہ رسول دی کیا بن ویسی نافرمانی ہے ایو لفظ چلاؤ تو ہونے ہر چیز ترازو لگ ویسی جیری چیز شریعت جو ثابت نہیں تے نویاں نویاں بدتاں ہین کول خانیاں تیجے چلیسویں یارویاں بارویاں اے سال گرا اے سارے نویں نویں جیویں رواج مرے تے ہر کوئی مرد عورت تو پردہ ہے وہ موئے مرد دا منہ دیکھن بھاج پوندے اے ساریاں بدتاں تے نویں رائج جڑے نکل دے پائن اے ساری اللہ دے رسول کام نہیں کیتا تے جڑا کرے سی یہ تو مسیحت رسول ہے نا یہ بھی تو رسول دی نافرمانی ہے ومعصیت الرسول رسول دی نافرمانی اجتماعی دعا بعد الفرائض لازمی دعا مانے یہ بھی تو نافرمانی ہے کیونکہ طریقہ رسول اللہ دا نہیں تے جرا طریقہ رسول اللہ دا نہیں آپ جرا لازم پکڑے سی کرے سی وہ بدعتی بڑھ سی اور کیا چیز بڑھنی ہو ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ یہ مرد دوجی توہین رسول اور جب آتے ہیں وہ تیرے پاس حیّو کا وہ دعا کرتے ہیں تیرے لیے بما ان کا لفظوں کے ساتھ لم یحیّک بہ اللہ جن لفظوں کے ساتھ اللہ نے تجھے دعا نہیں دی کیری دعا اللہ تا دعا دیتی السلام علیکم یہ کیا دن السلام علیکم سام موت آوے تو آڑے تے السلام علیکہ سلامتی ہو تیرے تے لیکن اے کیا دے السلام علیکہ تیرے تے موت آوے اے جے کلمات نال دعاواں دین دیں جینا نال اللہ تے کو دعاواں یعنی اے بد دعاواں دین دیں یہ میں لفظ ہے نا جزاک اللہ اللہ تے کوئی دا کہہ دے وے بدلہ دے وے دو جائے جزاک اللہ ایدہ مانا تھی دے اللہ تے دے ٹکڑے ٹکڑے کرے ایک کو تبدیل کر دے بڑا جیوے نا پہلے لفظ گزر چکے ان پائے رائے نا ساڑی رعایت رکھو لیکن رائن ٹیڑا کر کے لفظ کو آکھنا تے ایدہ مانا کیوں سی بگڑ بکریاں دا چراوا ساڑا خادم انہاں دا معنی بگڑ ویسی اس قسم دے نام مراد کیا کریں دے ہوندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھیں سام علیکہ موت آوے تیرے تے معاذ اللہ بہ اللہ ویقولون اے مرد سوم
تریجی مرد منافقان دی حماقت منافقین، منافقان دی بے وقوفی اور شکوہ بھی ہے۔ یقولون کہتے ہیں وہ فی انفسہم اپنی جانوں میں، اگر یہ پیغمبر ہوتا، اگر یہ پیغمبر ہوتا تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا۔ اسا جتنی بھی توہین کرنے ہیں اس دی گل دی نافرمانی کردے ہیں، دے خلاف چلدے ہیں، لیکن عذاب تا آندا نہیں۔ معلوم ہویا کہ اللہ دا سچا رسول نہیں۔ اے بھی بے ایمانی منافقہ دے اندر آئی۔ کہتے ہیں فی انفسہم اپنی جانوں میں، لولا یعذبنا اللہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ فوراً، اسا اتنی توہین کر دے فوراً اللہ عذاب کیوں نہیں دیندا، بما نقولو ساتھ اس کے جو ہم کہتے ہیں، بوجہ سراسر بے ادبی ہونے کے، حسبہم یہ جواب شکوہ، یہ کیا ہے؟ شکوہ پہلے اللہ کی دے دے بے ایمان کہ الٹا کریں دے بھی غلط ہیں تے وعدہ دن عذاب بھی نہیں آندا، معلوم ہے اللہ دا رسول سچا نہیں۔ اگو جواب شکوہ اللہ فرمائے تواڈے واسطے جہنم کوئی تھوڑی تا نہیں، حسبہم کافی ہے ان کو جہنم، جہنم یصلونہا داخل ہوں گے وہ منافق جہنم کو، فبئس المصیر مذمت نار پس برا ہے ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ بڑی بری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایک قید اول برائے اصلاح منافقین، زجرہ بھی منافقت حسن تے بعد منافقت دی اصلاح بھی نال نال اللہ پاک کرنی ہے۔ او ایمان والیو، اتا زہر ایمان دی گل انہاں تے زہرن اقرار باللسان ہے نا، اس گل زہرن دے اوتے رکھ کے کیا آکھا گئے؟ اے ایمان والےو، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والےو، اذا تناجیتم جب تم آپس میں کشمکش کرو، باتوں میں سرگوشیاں کرو، تو فلا تتناجوا بالاسم گناہ کے ساتھ نہ کیا کرو سرگوشیاں، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ نہ کیا کرو، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی میں نہ کیا کرو، وتناجوا بالبر اور سرگوشی کرنی انہیں تا نیکی میں کیا کرو، والتقوی اور تقوی کے ساتھ، سرگوشی کرو ساتھ نیکی کے احسان کے ساتھ، والتقوی اور پرہیزگاری میں یہ مقابل ہے اسم و عدوان اور معصیت کے، یعنی کرنے نے تب سرگوشیاں تو مطلق منع نہیں، آپس ہی مشورے کرو صحیح، لیکن ایسے نہ کرو جن دے وچ رسول دی نافرمانی ہوئے، رسول دی توہین ہوئے، گناہ دا کام ہوئے، غلط کام ہوئے، او کرو جن دے وچ نیکی ہوئے، او کرو آپس ہی جن دے وچ نیکی ہوئے اور تقوی ہوئے، واتقوا اللہ ان نسخہ عمل دا کیویں بیماری تو بچسوں، اے نسخہ گولی گھنو، واتقوا اللہ تقوی علی اللہ تو ڈرو، دل وچ اللہ دا خوف پیدا کرو اور خود بخود تواڈے کولے حرکتاں گندیاں نہ ہو سن، واتقوا اللہ ڈرو تم اللہ سے، الذی الیہ تحشرون جو کہ اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ اگر دل دے اندر خوف خدا ہو اور ایوز دل وچ گل موجود ذہن نشین ہوئے کہ میں دی قیامت دے مالک کول حاضر بھی ہونا ہے، اللہ دی طرف جمع بھی ہونا ہے، تو کدیں بھی بندہ غلط حرکات نہیں کر سکتا۔ علاج دسا گیا، انما النجوى یہ سبب نجوہ، بے شک سرگوشیاں من الشیطان شیطان سے ہیں، ماذ اس کے بہکانے سے، یہ سرگوشیاں جو برے کاموں میں آئے نا، یہ ماذ شیطان کے بہکانے سے ہیں۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ باقی النجوى یہ لفظ ماد خارجی کا ہے، یعنی مشورہ مومنین کے اذا دینے کا، یہ شیطان کے ابھارن دینا لے، اے شیطان تو کچھ چوکاں دین دیتے تاں تو سا ایک کام کرنے شروع کر دین دے ہو۔ لِيَحْزُنَ الَّذِي اے غرض نجوہ سرگوشی آپس ہی کیوں کھڑ کے دو
خوش خوش کرے دے وے ان دی غرض اے تاکہ غمگین کرو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے تاکہ مسلمان پریشان تھی وے تا معلوم ہویا ایسی سرگوشی کرنا جس نال مسلمان پریشان تھی وے اے عادتاں منافقاں دین ہاں لیحزن الذین آمنوا تاکہ غمگین کریں ان لوگوں کو جو ایمان لیں ولیس بضارہم شیئا لیکن نتیجہ سرگوشی کا نہیں ہے نقصان ان کا نہیں ہے ساتھ ان کا نقصان شیئن کچھ بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ لیسا بزارہم شیئا لیکن انہاں دے سرگوشیاں انہاں دا ذرہ بھی نہیں بگاڑ سکدیاں انہاں دے سرگوشیاں انہاں دا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکدے ہاں باقی رہ گئی جیری تکلیف اللہ باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت دے نال تے کیا مقصد اللہ دی اجازت نال سرگوشیاں نو تکلیف پہنچے دے نہیں ہوئے تکلیف تو اوے اللہ دی طرف کو جیری آوڑی ہے انہاں دے سرگوشیاں دی وجہ تو کوئی تکلیف وما ہم بزارین گل سمجھ آئی نے اتھا میں یہ گل ہے کیا بھئی شیطان تکلیفہ پوچھیں دے نہیں آپ تو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اللہ باذن اللہ اللہ دے حکم نال جادو ہو گئے اگر ایندے نال بھی یہ مطلب ہے تو وقت ہوندا وہ مطلب ہے گل سمجھ آ گئی نے اوے جادو مادو نال کچھ نہیں ہو سکدا تکلیف ہوا جیری اللہ والو آونی ہوندی ہے لیکن موقع ایو جیا ڈوئے بن ویدا ہوندے تو اگلا سمجھنا سمجھے دے اس تکلیف دیتی ہے ورنہ دیتی ہو نہیں اللہ باذن اللہ جیرا اللہ دی طرف کلاونی ہوندی ہوا ہے گل سمجھ آ گئی نے پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے نا کہ تو آپ کو جب پیدا ہی ایسا نہیں کیتا تے اس تو ایسا پہلے کے کر دیتے اسے تقدیر دے فیصلے کر چھوڑے اسے دکھ پہنچے تا افسوس نہ پہ کرائے دو خوشی آمنے تا چویج نہ پہ لگائے دو سادے کمال ہے نہیں اے اسا تو کو پہلے پیدا سے دیں اور گل سمجھ آ گئی نے اس گل فرمایا کہ یہ بھی وہ ہے کہ نہیں تکلیف پہنچا سکتے نہیں نقصان دے سکتے ان کو ان کی سرگوشیاں ذرہ بار بھی اللہ باذن اللہ مگر ان کی سرگوشیاں اللہ دے حکم نال انہوں کو تکلیف پہنچے دیں نہیں یہ مطلب نہیں مطلب ہے کہ جیری تکلیف مصیبت پریشانی آونی اللہ دی طرف کو لے لیکن ایو جے موقع دے ہوتے مد مقابل مخالف سرگوشیاں کریں دیں تکلیف اللہ دی طرف کو آن دیئے زہرن سمجھانا سمجھیں دے انہوں دے مشورے تے سرگوشیاں نال تکلیف پہنچیے انہوں دے مشورہ نال نہیں پہنچی بلکہ یہ اللہ دی طرف کو لائی ہوئی ہے اور گل سمجھ آ گئی نے اور جی میں بطور تفہیم دے سمجھاون دے کتنے مقام ہیں کہ حضرت عمر بلیدہ تے انہوں قرآن آوے دا حضرت عمر بلیدہ حضرت عمر بلیدہ تے قرآن آوے دا کیا مطلب ہے یعنی اتفاق ہووے دا گل سمجھ آ گئی نے قرآن ہی آونا تے ایو جی گل حضرت عمر بھی کرنی ہوندی ہے اور گل سمجھ آئی نہیں یا نہیں ہاں یاد رکھو اے بھی ایویں ہے پیا کہ اگلے مشورہ کریں دیں منصوبے کریں دیں مارن دے لیکن او منصوبے کریں دے ودے ہوندے جیرے کام دا منصوبہ کریں دیں او اللہ والو ہومنا ہوندے بندے نال لیکن اسی موقع دے ہوتے ہو ویندے زہرن سمجھانا لا سمجھیں دے تو اے سارے انہاں دے مشورہ دی پلاننگ ہے ورنہ او پلاننگ نہیں ہوندی اللہ دی طرف کو لائی ہو تکلیف ہاں یہ مطلب ہے لیکن لوگوں کے نہیں اللہ دے حکم نال اگر اللہ دے حکم نال تو میں تو کو سمجھا چکا کہ اللہ دی مشیت دلیل نہیں اللہ دی مشیت دلیل نہیں بڑھ سکتی ہے بڑی تفصیل نال تو کو پیچھے مثالہ نال سمجھا کے آیا کہ اللہ دی مشیت دلیل نہیں بن سکتی اس اللہ دی مشیت کو ہی مشرکین دلیل بنایا ہے اگر اللہ چاہندا تو ساکو شرک نہ کرن دیندا نہ ساڈے پیو شرک کریں دے نہ ڈاڈے کریں دے نہ اسا شرک کریں دے ساڈا بھی قبراں کو پوجنا ساڈے باپ دادے دا بھی قبراں کو پوجنا
اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ ساڈے اس فعل تے راضی ہے۔ انہاں دیکھو اللہ دی مشیت کو کہ بنایا اللہ دی رضا دی دلیل، حالانکہ مشیت اللہ دی رضا دی دلیل نہیں بن سکتی۔ بات میں آ کے کوئی بندہ کہے دی بکری چرا گھنے گھروں چھوڑ لے تے آ کے او اللہ دے حکم نال اللہ میں کو نہ چھوڑا دیندا تے میں کدی بھی نہ چھڑیندا، اللہ میں کو چھوڑن دتی ہے تے معلوم ہے اللہ میں نہیں فعل تے راضی ہے، تو بندے کو بدلہ نہیں گھرنا چاہیے دا۔ اور گل سمجھ آ گئی نے؟ ہن چور چوری کریندا ہے کہ نہیں کریندا؟ اور چور چوری کریندا نا، میں تواڈا تے نہیں آکھا بھی تساں چوری کرے دے، چور چوری کرے دے نہیں کرے دا۔ اور چور دلیل پکڑے تو اللہ میں کو چوری کران دیتی، اللہ میں نے فعل تے راضی ہے، تو میرے چوری والے فعل تے راضی نہ ہوندا تو میں کو اللہ چوری نہ کران دیندا۔ کیا ہے ان دی گل ٹھیک ہے؟ ایک بندہ ہے روڈ تے شریعام ڈکیٹی مریندا ہے، بندے کوئی مار گھتیندا ہے تے پیسے بھی اندے کولو خاص لے لیندا ہے، جھاج دی او پکڑا ویندران دے جھاج دی عدالت کھڑے ہو کے آدھے حضرت جی اے میرا بندے کو مارنا کروڑ روپیہ اس کو خاص لیونا، اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ میرے اس فعل کو پسند کیتا ہے۔ تو اگر اللہ میں کو بندہ نہ مارن دیندا اور کروڑ روپیہ نہ کھسن دیندا، میں تے ایک گندا بلا میرا پیو ہی نہیں کھس سکدا، اللہ نہ مارن دے تو میرا پیو کیویں مارے؟ اے بھی یا نہیں ہے؟ اللہ دا مارن دیونا اس کو پیسے کھسن دیونا اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ کے راضی، تے جا کے نہیں کنجر کو پھانسی چڑھاؤ، یہ کیا کرو تو اللہ دی مشیت تے راضی کیوں نہیں تھی؟ خدا دے حکم تے راضی ہونا چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اور جیرا بندہ قتل دے بدلے قصاص ہے یا نہیں ہے نا؟ تو اگر بندہ او جیرا قتل کیتی کھڑے ہوا کہ بھئی جیرا میں قتل کیتے اللہ کو میرا یہ فعل پسند ہے تا میں کیتے، تو اللہ کو پسند نہ ہوتا تو میں کو قتل نہ کران دیندا، تو یقینی گل ہے اللہ نہ کران دے تو کوئی کر سکدا، لہذا میرا قتل کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ میرے اس فعل کو کیا کریندا ہے پسند، تو کیا کو قصاصاً قتل نہیں کیتے ویسی دی مشیت کوئی نہیں؟ کیا خیال ہے مارکا؟ ہاں اگر مشیت دلیل ہے تو کوئی مشرک جہنم وچ وان ہی نہیں سکدا، کوئی بدعتی جہنم وچ نہیں وان سکدا، وات سارے انکار لازم آسی، وات سارے گلاں ہی قرآن دے غلط آکھنے پوس۔ قرآن آکھے نا کہ مشرک کتے ویسی جہنم وچ، تے مشرک شرک کیندے نال کریں دے اللہ نہ کرن دے تے کر سکدا نہیں کر سکدا، تا کیتے تا معلوم ہے اللہ دی مشیت ہے ہی نا۔ اس گل یاد رکھو مشیت دلیل نہیں بن سکتی، اللہ دی مشیت نال جادو چڑھ گئے، اللہ دی مشیت نال فلاں ہوگا، مشیتاں دلیل نہیں، قانون ہور ہے، مشیت ہور چیز ہے، رضا ہور چیز ہے، چاہت ہور چیز ہے، خیال رکھو اس گل سمجھو ذرا۔ یہ تو مغالطہ مشرکین مکہ کو لگا کھڑا، یہ مغالطہ آج لگدا پائے، تو یہ سمجھ آ گئے لیسا بزارہم شیئا، ان کا نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے سرگوجیاں دا نقصان اللہ باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ دی اجازت کے ساتھ، وعلی اللہ دستور العمل، اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ بھروسہ رکھے مومن، مومنہ کو چاہیے کہ اپنا دل اللہ تے رکھیں، دل اپنا کہہ تے رکھیں اللہ دے اتے رکھیں، اللہ تے آس امید رکھیں اور کسی تے بھی نہ رکھیں۔ یا ایہا الذین آمنو، او ایمان والیو، اذا قیل لکم، آؤ اے اگو سڑو، منافقان دی عادت بڑے بے ایمان ہے، منافق انہیں ایک مشورہ کیتا منافقین آکے این کرے سو پہلے نبی پاک دے جرے دوجے ودن تھے نا جرے صحابہ دوجے یہ پہلے واج باندھے نا سا پچھو بانے ہیں این دائی کال کو لو سارے تساں پہلے آسو اجا بائے نہ پہنچے ہوئے تے اساں پہلے پہنچ ویسو
تے نبی پاک دے ارد گرد ایویں لائن نال پائے ویسو تے انہاں کو نہیں باواں ڈیونا نیڑے نیڑے، انہاں کو نیڑے نیڑے، باقی صحابہ دے بارے آکھے سچاں دے انہاں کو نیڑے، او تو بادشاہ سویرے سویرے پہنچ گئے تے سارے نبی پاک دے چار چپیری میں بائے گئے تے جیرے صحابی آوے دا نبی پاک فرمائے جگہ نے ہاں سبحان اللہ جی ایتھے آ بھائی ایویں ڈھویا تو اپنے ہل ہی رکھے لیکن ہل دینا ہے چا اتھائی مارن بیٹھے تے ہل لینا جی سبحان جی اتھے گوڑے تے بیٹھ ساڑا بھرا ہے تا ہے ساڑا مٹھو بھرا کیونکہ مسلمان بھرا ہوندے نا اے آکھن استہزاءن مذاق دے طور دے ہوتے بھرا انو میں نالا بھائی تے کوئی نبی بات تھوڑی جھا دے جی افسر سبحان اللہ اتھے بھائی اتھے تے کوئی آئی باوے نا تھوڑا تے ایڈے بائیمانن او پروں او ہوند چڑھیں دا تے ایڈو اے ہوند چڑھیں دا بولو لے میں تھی دا تانگ کرنا نا او اورے تھی آوے تے کوئی پرے تھی بھائی میں تانگ کی تھی بیٹھے ہوں تو پرے تھی بھائی تانگ کی تھی بیٹھے گھر او جرے آدھی چھ سچا مسلمان ہے او کو چنگا جھپیڑا دے دے آئے اے عادت ہے کہ دی منافقین دی مسلمان کو جرے وید ہے تو جگہ نہ بھی ہوئے مسلمان دی جگہ بڑھا لینا ہونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنی جگہ تے بیٹھے ہوئے جگہ نہ ہوئے تو جگہ آپ ہٹ ویندے نال جگہ دے دے اتھے آ کے بہے انہاں دی 420 قرآن ذکر کرے دا پہ بے اندر دے اے دے بھائی ایمان ہے تے بات کے کرنا ہوں دے اگے تذکرے آسن جرے بیٹھے ہوئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یسو ایک گل کرنی ہے توڑے نال مشورہ ساڑے نبی ہاں فرماؤ یسو تھوڑا سائیڈ دے ہوتے سارے آلے دا کچھ گل نہیں خصوصی ہے قطرہ خصوصی چل نبی پاک سبحان اللہ ہے پیغمبر تے پیغمبر سرداری سارے دا تے رحیم شفیق پیغمبر اٹھی پوے نا سے ٹھیک جل تے گین وینا دھوپ دے ہوتے دو گلاں مقصود ہیں منافقین دیاں ایک مقصود اے ہا نبی پاک کو اذیت دیونا دھوپ دے ہوتے تے گھنٹہ کھڑا ہی رکھنا گل ہی کوئی نہیں کہہ ویلے انتے باہ مارنی تے کہہ ویلے انتے مارنی تے اے گل تے ڈاڈے گل ٹھا کے کرنا تے بن کے تے دوجا مقصود کوئی دیکھنا والا دیکھے نا تے آکھے وڈے تعلقات ہیں حضرت جی بڑے تعلقات واہ بڑے تعلقات ہیں یہ دو گلا کے ہیں انہوں نے دیا مقصود ورنہ گل شال ہے تے باو پوچھنا توڑے کول تے میں سارے بیٹھے ہیں تے دل کردہ پہ اللہ تو نہ گل مٹھی کرن دے دل وڈا چاندہ بیٹھا تے موقع ہی نہیں ملدا پیا میں کہ موت آتی تے پتہ کو نہیں تے تو اللہ دا گفتگو کر گئی تے وات اے وے تے وات کڈا جام دی تیاری ہے تے وات کڈا وے دے پایا ہے تے انشاءاللہ اتواری وڈی میں تیاری کیتی پیا تے چلا بعد مال بڑھ چڑھ کے دے سو تے اگے نہ وائیں سے گل شال کوئی نہ بس جنوں دی چھٹی وہی رکھی پوری گھنٹہ ڈیڑھ ایا گل گفتگو کرنا نبی پاک نال تے کوئی مقصود نہیں صرف دو گلاں ایک نبی پاک کو اذیت پہنچاونا تے دوجا لوگوں کو دکھاونا تو میرے تعلقات بڑے یہ تعلقات علیہ معاملات کر بڑا خراب ہے نا یہ بھی بڑا خراب ہے الٹ لوگ دکھاونا بھی حضرت صاحب نے میرے تعلقات ہے نہ تو نہیں حضرت صاحب نے پورا ہاتھ ہی نہ دیتا ہو وہی کر کے لیکن دکھاونے تو حضرت صاحب نے تعلقات بہت غیرن ماشاء تو اس گلوں اللہ پاک یہ انہوں نے سارے کرتوت کے کیتے نقل کیتے نقل کر کے دسائز بھئی یہ منافقہ چاہیے عادت ہی نہیں تے سادے واسطے تے قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے ہدایت دا سامان بنائے خیال رکھے ایو جہاں عادت تسا نہ کرے جی او منافق کریں دے رہے اللہ فرمائے میرا پیغمبر انہوں کو آگ دے جرا کل میں نال مشورہ کرنا ہونے تو پہلے تے صدقہ کرنا پوسی پہلے تے کیا کرنا پوسی مشورہ کا صدقہ جیرے گال لئی نا صدقے دی والا دو جدی لبدا ہی کوئی نہیں منافقان چو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیتا تے انہاں کو جو پہلے صدقہ دیتا تے بعد گال مشورہ کیتی باقی جیرے منافق ہیں انہاں کے ہونی تا مڈی دیونی پوندی معلوم ہے جی تا حق دی راہ تے مڈی لاونی پوندی تے اتھو ہی بجنا یہ بھی کام کوئی اچھا نہیں
یہ بھی کام کوئی اچھا نہیں، کوئی مومنہ دا کام نہیں انج ہاں نہ ہوئے وہ علیحدہ گل ہے. کچھ موائد تو پریشان ہو گئے تو نبی پاک نے کی ایسا گل کری. اللہ فرمائے میرا پیغمبر انہوں کو آگ تواڈے کول کوئی چیز کوئی نہیں، تواڈی لوڑ نہیں، تو صحیح میں گل کیتی رکھی کر. تھوڑے لمحے واسطے ہویا صدقے اللہ، بعض تادن چند نہیں واسطے ہوتا، بعض آدن چند گھڑیاں واسطے ہویا، بعد جے وقت منسوخ ہو گیا. صرف ڈکی دیونی ہے نا کس کو؟ منافقین کو. دیکھو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تمہارے لیے، تفصحوا فی المجالس، اے آداب مجلس اول، تفصحوا فی المجالس، وسعت پیدا کرو تم مجالس میں، ذرا کیا کرو؟ جگہ دو مجالس دے اندر، کھلا کرو مجالس کو. فافصحوا، پس تم کیا کریا کرو؟ وسعت دیا کرو اس کو. یفصح اللہ لکم، ہاں اللہ بھی تواڈے واسطے جنت کے کرے سی، وسیع وسعت پیدا کر چھڑے سی. وَإِذَا قِيلَ، ہاں اگر جب کسی ضرورت کے لیے، یا ادب مجلس دوم، جڑا کہ ضروری گل کرنی ہوئے نا صحابہ نبی پاک سے کرنی ہوئے تو منافق کو اٹھ دینا جان نہ چھڑے دے، آکے نہیں آنا نبی پاک چلے وجو تو تاں ہی بیٹھے رہنے ہیں. ادب سکھائیس جب کہا جائے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ، فانشزوا، اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ، بلند کرے گا اللہ درجوں کو. ہاں سمرا عوام مومنین جنہ ایک کام کرے سو تو اللہ کے کرے سی درجاں کو بلند کرے سی. الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے. والذین اور وہ لوگ اوتوا العلم، جو دیے گئے علم خاص کر مومنین علماء، درجات درجے واسطے ان کے. واللہ اللہ تعالی بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، قانون ثالث برائے اصلاح منافقین. دیکھو غیر اسلام دا دعوی اندرو کفر تاں ہی حکم کہدا لگے اسلام دا، تاں ہی حکم کہدا لگے اسلام دا، مسلمان ہون دا فتویٰ لگیا ہے. یعنی مسلمان کل یہ حوالے لکھیا نے نا سارے. اسلام ہمیشہ ظاہر تے حکم کرے دا ہوندے، جیڑا سکڑا اقرار باللسان ہی چا کرے، دل و تصدیق نہ کرے، وہ حوالے تو اللہ دی طرف کرے سو، یا فعل ہی مسلمان والے چا کرے تا تاں بھی حکم کہندا لے سو تے مسلمان ہون دا. او اذان دے، جماعت نال نماز پڑھے، حج تے ونجے. او ایمان والے ہو، اذا ناجیتم الرسولا، جب تم کوئی بات کرو رسول سے سرگوشی کرو تو فقدموا بین یدی نجواکم، تم اپنی سرگو بات کرنے سے پہلے صدقۃ، صدقہ دیا کرو پہلے. ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے باعتبار ثواب کے. وَأَطْہَرُ، اور پکیزہ زیادہ بدرجے گناہوں کے. فَإِن لَمْ، یہ رخصت ہے، اگر لم تجدو، اگر نہ پائیں، وہ ضرورت بڑی ہوئے سرگوشی دی تے صدقہ بھی نہ پائیں تو پھر اگر نہ پائیں وہ فَإِنَّ اللَّهَ، گل کر لئی کرو باقی. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا مہربان ہے. اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، آیا ڈرتے ہو تم کہ تم اپنے سرگوشیوں سے پہلے صدقہ آگے کرو، اس سے ڈرتے ہو تم اب. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ تم فعل کرو. تاب اللہ علیکم، متوجہ ہوا تم پر اللہ، عنایت فرمائی اللہ نے تم پر. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو تم نماز کو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو تم ادا کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. اقیموا الصلاۃ، کامیابی دا اصول اول. وَآتُوا الزَّکَاةَ،
کامیابی دا اصول دوم وَأَطِیعُوا اللَّهَ کامیابی دا اصول سوم وَرَسُولَهُ کامیابی دا اصول چہارم واللہ اللہ خبیرم خبر رکھنے والا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما زجر برائے منافقین، یہ جڑے منافق ہیں نا بڑے نامراد ہیں یہودیاں کو اسا تواڈے نال ہے، ٹینشن نہیں گرنی بابا، ٹینشن نہیں گرنی، تے مسلماناں کو اساں تواڈے نال پریشان نہیں تھی ہونا۔ یہودی آکھے نا ساڈے نال وے تے انتے کے کرن وے دے تساں سمجھے کرو سیانے بندے ہی وے، یہ کچھ جہان دو ہے چلنا تا ہے نا، جہان دو ہے چلنا تا ہے نا، انہاں تو حال حوال چینے دیکھا مسلمانہ دے خلاف منصوبے تا نہیں بڑے دے پائے، یہ انہاں نالے اسا چینے دا تو کو دسے دے نا، یہ فیدہ تا ہے نا ساڑا تے جیرے یہودیاں دا وجہ تواڈے نال ہے، تواڈے نال پریشان نہیں تھی بنا تواڈے نال ہی تو ان تے کے واج کر دے ٹینشن دے کیتی کرو کوئی اللہ تسا ٹینشن گیندے ٹینشن اسا انہاں نال تاں ودیا سی کہ تواڈے خلاف تا کوئی نہیں چال چل دے پائے ہیں اے حرکات کہندی دے صحیح ہے لا ہاں اس گلو خیال رکھو موعد بندہ ایک کلی نال کھڑ ویندے بس باویں کوئی جہان راضی ہوئے تے باویں ناراض ہوئے ایک جگہ دے اوتے ڈٹ ونجو اللہ عزت ہی دے سی تو کو درجے بھی دے سی۔ دیکھو اللہ فرمایا زجر برائے منافقین او منافقو ما تخفیف خروی یہ علم تر الی الذین نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف تولوا جو دلی دوست بناتے ہیں قومن اس قوم کو غضب اللہ علیہم ناراض ہے جن کے اوپر اللہ، تو نہیں ویکھا انہاں لوگاں کو جیرے دلی دوست انہاں کو بڑھے دیں جنہاں تے اللہ کہے ناراض، مراد یہودی ہے، اے منافق یہودیوں کو دلی دوست بنے ہیں، ما ہم منکم نہیں ہے وہ منافق پورے پورے منکم تم میں سے مسلمانوں، ولا منہم اور نہ منافق پورے پورے ان میں سے ہیں، نہ منافق سارے انہاں دے انتے نہ منافق سارے تواڈے بھی انتے انہاں دے بھی ہیں، تری جین درمیانی رستہ کٹی کھڑے ایک کٹی کھڑے درمیانی رستہ، اس گالوں بندے کو درمیانی چالاں نہیں چلنا چاہیے، یاد رکھو جتھے بھی کھڑے ہو اتھے کھڑ جاؤ بس، اے عزت بھی اس چیز انسان دی ہوندی ہے، اے جیری ہر چیز ہر پاسو چیل چل دی پھر دی ہے نا چور طریقہ انسان دی عزت اجڑوے دی ہوندی ہے، انسان دی عزت کیوں اگلا جیرا اسی وہ شک کرے سی ہوگی فلانا جیرے بندہ ٹھیک نہیں، اس تو ہٹ کے جیرے بیعہ اسی ہوگی یہ بندہ ٹھیک نہیں، اگرچہ تواڈا دل بالکل شیشے ورگا صاف ہی کیوں نہ ہوسی انہاں دے نظر ہی تسا صاف کوئی نہ ہوسی، انہاں دے نظر ہی تسا لوگ صاف وہ تو کو منافق گن سن کل کل کوئی ایسی ویسی تو ہاں فلانا منافق ہے فلانا منافق ہے، اس گالوں اس اے طریقے سارے منافق چالا چلے یہودیاں کو آدھے سا تواڈے نال ہے مسلمانوں کو آدھے تواڈے نال ہے، اللہ انہاں دے پول کھول دیتے میرا پیغمبر نہ اے تواڈے نال ہے نہ انہاں نال، چلو تواڈے نال نہیں تو ایک سائڈ تے لگ ونجے نہ یہودی مان ونجے انہاں نال لگے نہیں انہاں نال ہی نہیں، انہاں نال بھی نہیں، فرمایا کہ تو دیکھے تو نے ان لوگوں کو جو دلی دوست بناتے ہیں اس قوم کو جن کے اوپر اللہ نے غضب کیا، تو معلوم ہوا جن دے ہوتے غضب ہوئے انہوں کو دوست نہیں بناونا، مشرکان تے بیتیاں کو دوست جن دے ہوتے خدا دا غضب آوے کو دوست نہیں بناونا انہوں کو، ما ہم منکم ولا منہم نہ وہ منافق پورے پورے تم میں سے ہیں نہ ان یہودیوں میں سے، وَيَحْلِفُونَ اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ مِنْكُمْ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُوَ حالانکہ نہیں ہے وہ منکم ما ہم منکم منافق اللہ دی قسم میں مسلمان تواڈے نال ہے مسلمانوں تواڈے نال ہے کہ تو کوئی اعتبار نہیں آتا کہ اعتبار نہیں آتا، اللہ فرمائے قسمہ اٹھا دیں یحلفون
قسمیں اٹھاتے ہیں بے علل کاذب جھوٹ پر، جھوٹیاں قسماں اٹھیں دیں دو اللہ دی قسم ہے جھوٹ دیوتے وہم یعلمون، حالانکہ جان دے خود بھی ان دل وچ کہ اساں جھوٹے آئے، جھوٹیاں قسماں اٹھے اللہ دی قسم ہے تواڈے نال ہے، حالانکہ دل وچ خود جان دے بھی ہیں دو اساں بلے دے کے پائے ہیں، جھوٹ بلے دے پائے اساں مسلماناں دے نال ہیں نہیں۔ اعد اللہ سمرا اولا ایو جے منافقاں دا پہلا کے سمرا نکلنا ہے، اے اعد اللہ لہم تیار کر رکھا ہے اللہ نے واسطے ان کے عذابا شدیدا، سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے، انہم علت کیوں اللہ اتنا سخت عذاب دے سینا کو، اس گالوں کے انہم بے شک وہ سا برا ہے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں، کو شرک و کفر و نفاق، شرک کفر و نفاق والے جڑے عمل پہ کر دیں بڑے ہی برے ہیں، اتخذوا ایمانہم یہ سبب حلف قسمہ کے اٹھیں دیں پکڑتے ہیں وہ ایمانہم اپنی قسموں جھوٹی قسموں کو جنہ ڈھال جان و مال کے لیے، جھوٹیاں قسماں تاں پہ چندن تک ساری جان ہی محفوظ رہے تے ساڈا مال بھی محفوظ رہے۔ مسلمان غالب باغ سے آسن اللہ دی قسم تواڈے نال ہے، ہن وقت مسلماناں کو جان مال محفوظ راسی تو اگر وہ مد مقابل مخالف جانب اگر غلبہ ہو سی تواڈے نال ہے تاکہ انہاں کو ساڈا مال تے جان کے رہے محفوظ راوے۔ اتخذوا ایمانہم پکڑتے ہیں وہ اپنی جھوٹی قسموں کو جنہ ڈھال بناتے ہیں اپنے مال اور جان کے لیے، فصدو اور وسوسے ساؤں میں اور روکتے ہیں وہ عن سبیل اللہ کے راستے سے، دوجی بیماری ہے خود بھی گمراہ تے دوجیوں کو بھی گمراہ کریں، خود بھی رکے کھڑیں حق اللہ نال نہیں پہ ہوندے الٹا دوجیوں کو رکے دیں اوئے اوئے مسلمان کیسے ڈٹھی تھا کیسے ڈٹھی دو چار ہین پائے ماشاءاللہ ایڈی کثیر تعداد ہے سارے ایڈے دیکھ یہودیاں دے علماء ڈٹ ایڈے تران لے ایڈی قد 7 فٹ ڈٹھی فلانے جی پلہ بھوندا ہوندے دانے والا بنڈا ہے اے پڑھو لکھا اے نہ کیسی ودی ہے ایک کو نبی نال ودے نے کوئی پتہ نہیں نبی ہے یا نہیں نعوذ باللہ من ذالک اے بے ایمان ہیں منافق تے چاند نالے ودن تھا ڈٹھا نہیں کھاون دی ہے کا شکونا آگ گھر بلدی نہیں بال روندے رہ ویندن کپڑے پاون دی نہ دین کوئی نہ ٹاکیاں ودے پاتے ہوندن اے ودے ہوندن میں بھرے برے سادے سودے یہ کیسے ڈٹھی ہے یہودی صاحب ہونے دے پاسے تو پوری تھارٹی ہے پوری عزت ملدی یہ منافق دی 420 ہی ہوندی ہے منافق جدہ ہی ورغلے سی مسلمان تو ہی میں ورغلے سی مسلمان دی ذات تے ہیٹ کرے سی مسلمان دے لباس تے ہیٹ کرے سی مسلمان دی گل دے ہوتے ہیٹ کرے سی یہ صرف دوجے کو اکتے سی تے اس طریقے نال اکتے سی ساپ بھی مرے تے لاٹھی بھی بچ جاوے یہ منافق دی چال ہے کل کو لے خبر پہنچی ونجے مسلمانہ کو لو تو منافق واہ جی واہ حضرت صاحب میں تو سچ آ کے آئے بھئی دیکھو چیرے ہوئے کپڑے پاتی ودن دیکھو ٹاکیل حضرت جی سچ آ کے ایڈی سادگی سبحان اللہ میں تو ای طریقے نہ گل کی تھی میں کہ ایو جی لوگاں نہ لین دین ہوئے جڑے ایڈے سادے ہوئیں شریف ہوئیں سنے گوئے تے لاتے کے رہنے نیتے سبحان اللہ غریب نے آج دی تک کئی کو کچھ گال نہیں آکھی دیکھو روٹی تو نہیں ملتی کہ نہیں آکھا تو یار سا کوئی اٹے دی ایک پان یا پا دیو چا یار سب میں تو انج تعریف کی تھی لوگ ان خار مغز جائی اگو گل ہوئی انگے لے دی تے رلے دن پورے فوٹ دے دی اے کام سارا خراب دیکھو ہر پاسو ساپ بھی مردے تے لاٹھی بھی تو اس گلو کئی سبق تو کوئی دے سر خیال رکھے فلانے انجن تے انجن تے انجن تے انجن گل سمجھ آ گئی انج نہیں ویکھنا اور دار و مدار دیکھنا ایمان علی شیم کو میں ویسے بطور تفہیم دے عام مثال ہی میں سمجھے دا رانا ویدہ مطلب تو تشبیح دے مراد نہیں باویں 1.5 لاکھ والے موبائل گنو چاہنا تے با لگے دی سیم نہ چلے کوئی فائدے دا ہے تے ہووے نکا ڈیڈا ڈڈو اور چھوٹا جی ہاں
انگل جڑا ہوندا ہے تے سیم چلاوے تے تو کو آواز سونی سناوے او تو کو بہتر ہے جو لاکھ روپے لگائے کھاتے دا جڑا ہے دے او بہتر ہے وجود کو نہیں ویکھنا اون دے اندر والے حصے کو دیکھو کہ اندا حصہ کیو جیا ہے یہ چیز ویکھی کرو جڑی کام دی ہے سب وجود ہے جو نہ کوئی وجود ویکھنی چاہو تا کو سو آسی اللہ فرماتی منافقاں دے قداں دیکھ بے ایماناں دیا معلوم ہوندے اے دے بڑے بڑے تھوڑے پائے لیکن ہرکائیں کھاتے دی نہیں جی مستری چھت چھتے دے نا تے سارے کڑیاں رکھدا میں جڑی کمزور ہوندے او پروں دیوار نال لا کھڑا ہوا کے این اسی کھاتے دے تے اس گلو یاد رکھو ایمان علی سم ویکھی کرو کہیں دے وجود کو ویکھن دی لوڑ نہیں کہیں دی ذات کو ویکھن دی لوڑ نہیں تساں ویکھو کہ اے بندہ ایمان تے عمل دے لحاظ نال کیو جیا بندہ ہے اے بندہ اپنی زبان دا پارا دیون والے یا نہیں اجو لفظ بولو کو پارا دیو اپنی زبان دا تاکہ یہ جے گل بھی نہ کڈو منہ چ جان بوجھ کے جڑی کل کل تو کو ندامت کرنی پوے اے چیزاں ویکھیا کرو اے چیزاں وجود ویکھن دے نہیں ہوندے وجود ویکھن دے آؤ تو تساں ویکھسو نہیں باقی بھی کتنے اعتراضات آندے پین اے تو خود نبی پاک دی کو اگر مال کو ویکھنا تا او فلانے طائف والے گھاٹ ہیں کو مکے کو گھاٹ سردار ہیں پے فلانے سردار گھاٹ ہیں پے تے اس گالوں کیری چیز ویکھنی ہے ایمان ویکھنا ہے عمل ویکھنا ہے استقامت ویکھنی ہے اور اپنی زبان دا پیرا ویکھنا ہے کہ جرا بندہ گل کرے تے ہٹدا تا نہیں انج تا نہیں ہونا چاہیے نا کہ بندہ ایتھے ایک گل کرے تے وات اوتھے وال کے دوجی مروڑ دے تے تریجی جگہ تے تریجی مروڑ دے تے پیچھے وہ کام سارے کو تطبیق دینا شروع کر دے سپ بھی مر جاوے تے لاٹھی بھی بچ جاوے ہاں اس گل اس چیز کو خیال رکھو اپنے ذہن نشین رکھو خود بھی گمراہ منافق آپ ایک سائڈ تے نلگنا تے الٹا دوجیاں کو ویکے کرنا منع کرنا یہ عادات کہندے ہیں نا منافقین دے ویکھو اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ اتخذوا پکڑا انہوں نے ایمانہم اپنی جھوٹی قسموں کو جنہ ڈھال جان اور مال کے لیے فصدو انہاں محفوظ کرن واسطے قسم کو ہی اپنی جان مال دی حفاظت واسطے قسم کو ڈھال بنایا ہوئے نے این دے نال بچ سکتی ہے جان مال فصدو اور روکتے ہیں وہ ان سبیل اللہ کے راستے سے ایو جہیں لوگاں دا سمرہ کے ہونا ہے سمرہ فلاؤں واسطے ان کے عذاب مہین عذاب ہوگا رسوا کن لن تغنیانہم اموالہم اے عذاب ہوتے وقت نہیں کام آئے گی ان سے اموال و مال ان کے ولا اولادوں اور نہ اولادیں ان کی من اللہ شیعہ اللہ سے کچھ بھی اوہ جیرے مال اولاد دی خاطر تو سا جھوٹیاں قسمت بےمانی کریں دے پھر دیو اللہ کو تو کوئی مال تے اولاد نہیں چھڑواونا جدا مال تے اولاد نہیں چھڑواونا تے اپنی ایمان کیوں برباد کریں دے ہو کیوں خدا دے دشمنوں نال سنگتا تے صحبتاں رکھ دے تو اولائکا لیے لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہوں گے ہم فیہا وہ اس آگ میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یوم یبعثہم اللہ جمیعا یہ وقت عذاب جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ جمیعا سب کو جس دن سب کو اللہ کھڑا کرے گا فَيَحْلِفُونَ قسمیں اٹھائے گے لو اللہ کے لیے کما یحلفون لکم جیسا قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے میدان معاشر جی منافقی میں قسمہ چیسن جی آج تمہارے سامنے جھوٹا قسمہ چے دیکھا رہے قسمیں اٹھائیں گے وَيَحْسَبُونَ اور گمان کر لیں گے یہ ان کی سو فہمی اور حماقت ہے یہ انہوں دی غلط سوچ سمجھے اور بے وقوفی ہے گمان کریں گے کہ انہوں بے شک والا شائین کوئی بھلی راہ کیوں پر تھے اتھے بھی آگ سے نہ سوارا چنگا کام کریں دے رہے جیرے جھوٹیا قسمہ اٹھے دیں دنیا تے بھی جھوٹیا قسمہ تھے اللہ دے گو بھی جھوٹی قسم تو نہ ہٹ سن اللہ خبردار ہوئے لوگوں انہم بے شک ہم الکاذبون وہ جھوٹ بولنے والے ہیں ڈبل جھوٹ بڑے جھوٹے ہیں خدا کے سامنے بھی جھوٹ سے نہ بچے بڑے جھوٹے ہیں الکاذبون یہ کیوں جھوٹ کھڑے بولیں دیں دنیا تے بھی جھوٹ اللہ دے سامنے بھی جھوٹ ان دی اللہ تے استعوذ علیہم الشیطان
غلبہ پا لیا ان کے اوپر شیطان نے، شیطان انہاں دے دماغ وچ آ گئے، شیطان انہاں تے غلبہ پایا گئے، یہ ساریاں چوکاں انہاں کو شیطان دیندا ہے، ساریاں شیطانی انہاں کو کون کرویندا کھڑے؟ شیطان۔ تو معلوم ہویا منافق ہی ہے شیطان، منافق ہی کون ہے؟ شیطان۔ کیوں؟ تو شیطان دی انگل تے چلدا ہے، تے جڑا شیطان دی انگل تے چلے او بھی شیطان۔ گل سمجھ آ گئی نے؟ ہاں، یہ ساریاں بیماریاں، جھوٹیاں قسماں، تہمتاں، فراڈاں، مسلماناں دے غلط اشارے، مسلماناں دے غلط خلاف منصوبے، پیغمبر دی نافرمانی، یہ ساریاں عادتاں منافقت چ کتھوں آئی ہیں؟ او دی وجہ کیا ہے؟ او دی سب تو وڈی علت ہے کہ شیطان انہاں تے غلبہ پاتی کھڑے، شیطان ایڈا انہاں دے دماغ چڑھ گئے کہ انہاں کو پتہ ہی نہیں پیا لگدا تو اسا کرے دے کے پائیں۔ استعوذ علیہم الشیطان، غلبہ پا لیا ان کے اوپر شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، نتیجہ غلبے دا کہ ہویا؟ بھلا دیا ان کو اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کو ان سے بھلوا دیا۔ اولئک، یہی لوگ، حزب الشیطان، جماعت ہے شیطان کی، حزب الشیطان، جماعت ہے شیطان کی۔ دنیا تے صرف دو ہی جماعتاں چل دیا پہ، یا حزب الرحمان چل دی پئی ہے، حزب اللہ چل دی پئی ہے، حزب الشیطان چل دی پئی ہے۔ قرآن دو ہی جماعتاں دس، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ ہیں شیطان کی جماعت کے، شیطان کی جماعت ہے۔ اللہ خبردار لوگو، انجام حزب الشیطان دا کیا ہونا ہے؟ خبردار ان حزب الشیطان ہے، بے شک شیطان کی جماعت ہم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں باعتبار انجام کار کے۔ ان الذین، کیوں نہ خاسر ہو، خاسر کیوں نہ ہوئے؟ کیوں جر اللہ تعالی رسول دی مخالفت کرے اس ذلیل ہی ہونے اور کیا ہونے؟ ان الذین، وجہ خسارے دی، کیوں لوگ خسارے چن؟ اس دی وجہ علت پہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ جرے بندے اللہ تعالیٰ دے رسول دے مخالفت کریں دیں وہ بندے کسی چن خسارے چ۔ اولئک، یہی لوگ، فی الاذلین، ہیں یہی لوگ بے قدرے لوگوں میں، ذلیلوں کے ذلیلوں میں ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن، حکمت ازلی میں لکھ دیا اللہ نے لاغلبن، آخر کار ضرور بضرور میں غالب ہوں گا، آنا میں ورسولی، اور میرا رسول، آنا لاغلبن، ضرور بضرور میں کیا ہوں گا؟ غالب، میں اور میرا رسول۔ اسیں پہلے لکھ چکے ہیں اس گال کو، علت کیوں اللہ تعالیٰ دے رسول غالب آسن اس گالوں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، طاقتور ہے، زور آور ہے، عزیز، غالب ہے، زبردست ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون، ہاں اے وصف آندے پن حزب اللہ دے، یعنی ترک موالات، او لوگو جرے اللہ دی جماعت جرے پورے ایماندار ہیں، او ایڈے دشمن ہیں حزب الشیطان دے کہ اگر سکے انہاں دے پیو پھراوے کیوں نہ ہون شیطان دی، ہیں شیطان دے رستے تے چلانو تو انہاں کوئی چھوڑ دے دیں۔ ان قتل لا تجدو، نہیں تو پائے گا کسی قوم کو، یؤمنون باللہ، جو ایمان رکھے پورا اللہ کے ساتھ، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر۔ تو صحابہ چکا ایک کوئی نہ پیسے جے جنہ دے اندر پورا ایمان، صحابہ تا پورا ایمان ہے، صحابہ دے اندر پورا ایمان، تے باقیاں واسطے بھی دسے دے پائیں جن دے اندر پورا ایمان ہو سی، اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنوں کو دوست نہ بڑھے سی۔ لا تجدو، ذرا غور کرائے اس آیتان دے، لا تجدو، نہیں تو پائے گا، قوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں پورا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، محبت کریں اس سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں،
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہے. جن دے اندر ایمان ہے نا اللہ دے رسول تے آخرت تے، او اللہ دے رسول دے مخالفہ نال محبت نہیں کر سکتا. اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالفہ نال محبت ہاں نہیں کر سکدا. تے انہاں نال رشتہ کرنا تا محبت ہے یا نہیں ہے؟ تے انہاں دی دعوت کھاونا تے کٹھیاں کھاونا اے بھی محبت ہے یا نہیں؟ اگر ہور نہ صحیح تے اس طریقے نال واتی جڑا ایماندار ہو سی او اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بڑھے سی. انہاں نال محبت یوادون من حاد اللہ و رسولہ کہ نہیں کہ محبت کریں ان سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن مخالف ہیں. جن دے اندر ایمان ہے وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالفہ نال محبت کی نہیں بھی نہیں کر سکدا. لو کانو آباءہم اگرچہ ان کے باپ بھی کیوں نہ ہوں، سکے پیو بھی کیوں نہ ہو. اللہ دے رسول دے مخالف ہوئے تو انہاں دے محبتاں سکے پیواں نال دلی نہیں ہونیاں. صرف انہاں نال جڑا عزت تے وقار کرن باپ ہون دے ناتے نال، ورنہ انہاں دی دلی محبت او نہیں کرے دے انہاں نال. او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو. باپ موعدے پوتر اللہ تے اللہ دے رسول دا مخالف ہے، باپ اپنے بیٹے نال محبت نہیں کریندا. جن دے اندر دل وچ کہ ہوئے پورا ایمان، سکے پتر نال بھی محبت نہیں کریندا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا کہہ ہوئے مخالف. سکے پتر بھی کیوں نہ ہون وت بھی محبت نہیں کرے دے. او اخوانہم یا انہاں دے بھائی بھی کیوں نہ ہوئن تاں بھی جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمن تے مخالف ہوئن انہاں نال محبتاں. او عشیرتہم یا انہاں دا خاندان بھی کیوں نہ ہوئے، مامے چاچے پھپھڑ نانے خالو کیوں نہ ہوئے تے بھاویں خالائی کیوں نہ ہوئے. جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالف ہیں ایماندار انہاں نال محبت دلی نہیں کریں دے. تے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے ہوون مخالف تے وت حال کے انہاں نال کٹھے ونجن تے جفیاں پاون تے عیداں مناون تے کھاون تے پیونے محبت ہے یا نہیں؟ اللہ دا قرآن آدے جن دے اندر پورا ایمان ہے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالف ہیں ایماندار انہاں نال محبت نہیں کر سکدا. بھاویں انہاں دے پیو ہی کیوں نہیں، انہاں دے پوترے کیوں نہیں، انہاں دے چاچے مامے بھی کیوں نہیں، انہاں نال دلی محبت نہیں رکھ سکدے. اولئک یہ سمرا اولا دنیاوی، اولئک یہی لوگ ہیں لوگوں کتب فی قلوبہم الایمان، لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو، لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو. وَأَيَّدَهُمْ اور تقویت دی اللہ نے ان کو بِرُوحٍ مِّنْهُ روح کے ذات. یہ روح فیض غیبی اللہ انہاں دی غیبی امداد کریندا ہے. گل ایویں جڑا بندہ پکا موحد ہوے نا اللہ پاک ان دی غیبی امداد انج کرے دے تو کہیں دی جرت نہیں ہوندی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھے. ویکھ لو موعد ایک گھر ڈو گھر پائن 400-500 جھگا ہے جڑے قبر پرستاں دا غیر اللہ کو پوجان والے ہزاراں ہیں، لیکن جتھا موعد پہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو جرت دوجا چا کرے کوئی آنکھ اٹھا کے اندے گھر دو ویکھ اے اللہ ان دی کے کرے دے غیبی امداد کریں دا اے پی. وَيُدْخِلُهُمْ دنیا چلا اے کریں دو دل چ ایمان لکھ دیں دے جی میں لکھت نہیں مٹ دی میں ایمان بھی نہیں مٹ سکدا، اور غیبی امداد کریں دے اور جنہ دنیا تو ٹور ویسی وت کے نتیجہ مل سی. اولا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور داخل کرے گا اللہ ان کو باغوں میں چل رہی ہیں نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنت میں. رضی اللہ جنت روحانی ہے، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور راضی ہو گئے وہ اللہ سے. اولئک حزب اللہ وہ لوگوں یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ خبردار ان حزب اللہ بے شک اللہ کی جماعت ہم المفلحون وہ کامیاب ہونے والی ہے دونوں گھروں میں دنیا اور آخرت. دیکھو تو ایماندار کے جن دے دل پورا ایمان ہے اور اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالفہ کو دلی دوست باویں سکے پیو ہی کوئی نہیں. آج یہ ذرا نظر اسا اپنے علاقے گھمائیے تو ساڑھے اندر کتنا ایمان آئے
جیرے اللہ تعالیٰ دے رسول دے مخالف ہیں سب تو زیادہ پیار انہاں نال ہے، اٹھن باون خوشی غمی لین دین رشتہ ناتا، تے جیرے دیندار ہے او دشمن ہے، الٹ گنگا ہے نا۔ قرآن کے آدھے جن دے اندر پورا پورا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دے رسول دے مخالف کو دلی دوست ہے، تے باقی مخالف دے تے گنوامن دی لوڑ ہی نہیں، وہ تو گلہ قرآن آپ گنوا دیتے تو بھاویں پیو ہی کیوں نہیں تاں بھی چھوڑ دے دیں، پوتری نے تاں ہی چھوڑ دے دیں، مامے ملویر چاچے ڈاڈکے سوون تاں ہی چھوڑ دے دیں، تے ایک اللہ تو بچ ویسی وات اللہ کے آدھے کوئی گل نہیں، میں دے دل چ ایمان تو لکھ دیتا ہے، ایمان تو ہی پہ میں غیبی امداد آپ کرے سائیں دی، غیبی امداد آپ ہی کرے سائیں، تو اس گلوں مشرک کافر بدتی یہ جتنے بھی ہیں پہ سارے بےمان اللہ تعالیٰ دے رسول دے کے ہیں مخالف، اللہ تعالیٰ دے رسول دے ہاں 40ویں 30 11ویں 12ویں سال گرہ مناون والے ہیں، قبر پرست غیر اللہ دے نا تے نیازاں نذرانے پیش کرن والے، بکرے گھٹے جھٹے سارے چیزاں آٹے ہیں مٹھے ڈھوڈے دودھ تقسیم کرن والے، یہ سارے اللہ تعالیٰ دے رسول دے کے مخالف، تے ایویں اجتماعی دعا جڑے منگدن لازمی دعاواں منگدن اے بھی اللہ تعالیٰ دے رسول دے مخالف ہیں، پورا ایمان رکھن والا مومن انہاں نال ہی محبت نہیں رکھ سکتا۔ وہ گل سمجھ آ گئی نہیں نا، اتنے مخالفت عام ہی ہے نا، جیرا اللہ تعالیٰ دے رسول دا مخالف ایماندار دا سجون ہاں اے جذبہ ہے کہ معلوم ہویا جی میں اقرار باللسان ضروری تصدیق بالقلب ضروری ایویں مشرک نال بھائی کاٹ بھی ضروری تاں یہ ایمان دا پتہ لگ سی۔ گل سمجھ آدھی پئی نے ہاں اے آیتاں بھی ویکھ لو تے باقی ون کے سورت توبہ چی ویکھ لو اے اتلیاں لو کانو آباءہم او ابناءہم تے نال ملا لوائے سورت توبہ والی آیتاں بات بائے کہ ذرا سوچائے تے غور فکر کرے باتوں تو تے کیا کرنے ذرا غور فکر کرنی ہے تو بھئی ہون اے قرآن کے آدھا پائے اے تو کہ پتہ لگ سی بندے کو اپنے ایمان دا ترازو لگوے سی انہاں ایتا نال بندے کو کیا ہوتا ہے ایمان دا ترازو لگوے دے بندے کو پتہ لگوے دے کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے، یہ تو ہر بندہ دعویٰ کریں دے نا ایمان 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 مسلمان 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 ترازو آخر وٹے تا رکھیں دیں تا ہی کشے تول دیئے نا تلسی تا جدہ یہ چیزاں ویک سی تو بھئی میں دے مطابق اللہ دے قرآن دسائے جن دے اندر پورا ایمان ہو سی وہ ایک کام نہ کرے سی اللہ دے قرآن کے دسائے ترازو ایمان دا کہ جس بندے دے اندر پورا پورا ایمان ہو سی او اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالف کو دلی دوست اعتراض اے ایمان دی پہچان دسائی ہے ہوں جرے سامنے رکھسو ہوں اسا دیکھسو تو کتے ہی خیال مشرک نال تا رشتہ ناتا نہیں دو اگر ہو گیا تا معلوم ہوئے بھئی ایمان دا ترازو ساڑا ایمان اجا کمزور ہے کیونکہ ایمان اللہ دے صفتیں ہیں دو اگر ہے کتے بدتیاں تے مشرکاں تے رسول دی بے ادبی کرن والے لوگاں نال اٹھون باون لین دین چال چلون تے وت بھی ترازو لگ گئے بھی ساڈا ایمان اجا تلے ہے اس معیار کو نہیں پہنچا کیونکہ جیدہ ایمان معیار کو تاں پہنچی جدہ یہ چھوڑنے پوسے تو اگر نہ چھوٹیں تو وت ایمان معیار تے آ سکدا پیمانہ لگا پائی تھے ترازو اللہ پیمانہ لا دیتے تو ایمان تاں کامل بڑھ سی جدہ یہ چھوٹ سلی تے گل ایوے اس وقت تک چیز دا خالص عمر دا پتہ ہی نہیں لگتا جب تک رلی ملی پئی راوے کہ پتہ لگتا ہے چیز دا اس ویلے بھی پتہ لگ سی نا جرا وہ کو جدا کیتی ویسی دیسی گھیو ہوئے بالٹی بھری پئی ہوئے دیسی گھیو دی ہوں اتنے رلا ایویں تا اندازہ لے کوئی ادھے 1.5 پائے کوئی ادھے بادشاہ 1.5 کلو کوئی ادھے 3 کلو کوئی ادھے 4 کلو ہوں جرے ترازو تے تلسی ہوں دا پیمانہ لگ سی ہوں پتہ لگ سی تو اصل صاف وزن تھی کیا سی تو ہوں کتنا ہے تو اس گالو ایمان دا پتہ اس ویلے لگ سی جرے این قسم دا کہلے سی چھانا جرے چھانا لگ سی نا ود پتہ لگ سی نیتر سی آندہ ایمان ہوں پتہ لگ سی تو باقی میں ایماندار کتنا لوگ آدھے کچھ بھی ہاں ایمان دے تقاضے دسا دیتے اللہ کچھ ہی نہیں ہوندا اوے کچھ اون کو نہیں ہوندا جن دے اندر ایمان نہیں ہوندا
جن دے اندر ایمان ہوندے وہ بہوں کچھ ہوندے